یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل۔ شری امرناتھ جی یاترا نونون، پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے بدستور جاری ہے۔ آج دوسرے روز بھی جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے یاتریوں کا ایک اور قافلہ وادی کی جانب روانہ ہوا۔ گاندربل سے ہماری نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ آج بالتل بیس کیمپ سے صبح 8 بجے تک 5303 یاتری پوتر گفا کی جانب روانہ ہوئے، جبکہ کل 7493 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں آل انڈیا ریڈیو سری نگر نے کل سے بالتل بیس کیمپ سے اسپیشل براڈ کاسٹ شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے بالتل میں FM ٹرانسمیشن سہولت اور اسٹوڈیو فیسلٹی قائم کی گئی ہے، جہاں سے روزانہ صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک یاترا کے حوالے سے پروگرام نشر ہوتے رہیں گے۔ آج آل انڈیا ریڈیو سری نگر کا یوم تاسیس ہے۔ 1948 میں آج ہی کے روز آل انڈیا ریڈیو سری نگر، جسے ریڈیو کشمیر سری نگر کے نام سے جانا جاتا تھا، کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا ابتدا جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے پولو گراؤنڈ سری نگر میں کیا تھا۔ جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے نفاذ کے بعد ریڈیو کشمیر سری نگر کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو سری نگر رکھا گیا ہے۔ اس ادارے نے ادب اور ثقافت کو فروغ دینے اور محفوظ رکھنے میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سری نگر نے براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں کچھ ایسے نام سامنے لائے جنہوں نے اس کی اعتباریت اور افادیت کو 4 چاند لگا دیے۔ اپنے سفر کے دوران آل انڈیا ریڈیو سری نگر نے کئی ایسے پروگرام نشر کیے ہیں جن کی یاد اب بھی لوگوں میں تازہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ ادارہ گھر گھر کی آواز بن گیا ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج الصبح ایک سڑک حادثے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ہماری نمائندے نے پولیس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ حادثہ شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب ایک ٹیمپو ٹریولر جس میں یہ لوگ سوار تھے شیر بی بی بنیہال کے نزدیک سڑک سے لڑک گیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 4 امرناتھ یاتری بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو بنیہال اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ پولیس اور حفاظتی دستوں نے سری نگر اور سوپور میں لشکر طیبہ تنظیم سے وابستہ 4 ملیٹنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولی بارود کے علاوہ کچھ قابل اعتراض مواد برآمد کر لیا گیا۔ پرنسپل سیکریٹری سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ SDD اصغر حسن سامون نے کل سری نگر میں IIM جموں کے آف کیمپس میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں سکل ڈیولپمنٹ اداروں کی تبدیلی کے لیے SDD اور IIM جموں کے درمیان تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ میٹنگ جموں کشمیر سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں کے درمیان حال ہی میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے پس منظر میں منعقد کی گئی تھی، تاکہ جموں کشمیر میں ہنرمندی کے انقلاب کے لیے رہنما خطوط اور تعلقات کا سفر شروع کیا جا سکے۔ میٹنگ کے دوران بات کرتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری نے کہا کہ اس تعاون کے بعد اگلے ہفتے سے IIM جموں کے دونوں کیمپسز میں تمام پرنسپلوں اور پالی ٹیکنک اور ITIs کے سپرنٹینڈنٹس کے لیے صلاحیت سازی کا پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تربیتی پروگرام ابھرتی ہوئی تجارتوں جیسے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، انٹرپرینورشپ، لیب ڈیزائننگ، میکینیٹرکس، روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ پر توجہ مرکوز کرے گا۔ کمیشنر سیکریٹری فلوریکلچر، گارڈنز اینڈ پارکس شیخ فیاض احمد اور سیاحت کے سیکریٹری سرمد حفیظ نے کل سری نگر شہر میں آنے والے کئی پروجیکٹوں کا دورہ کیا اور ان کی تخلیق کی رفتار کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران دونوں نے اتواجن کے سٹون پارک کا معائنہ کیا اور موقع پر ہی پارک کے مختلف حصوں کی تکمیل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ پارک وزیر اعظم کی ترقیاتی منصوبے کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس پارک میں سائیکلنگ اور جاگنگ ٹریک کے علاوہ قدرتی چٹان پر چڑھنے والی دیوار بھی شامل ہے، تاکہ اسے کھلی سبز جگہوں اور ایک کشادہ کیفیٹیریا کے علاوہ مہم جویوں کا پسندیدہ بنایا جا سکے۔ اس موقع پر عملہ آوری ایجنسیوں کے نمائندوں نے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی۔ بڑگام پولیس نے معاشرے سے منشیات کی بدت کا خاتمہ کرنے کی اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے کل وارگام کراسنگ پر ایک چیک پوائنٹ پر تلاشی کارروائی کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے نشیلی ادویات ضبط کر لی۔ اس کی شناخت غلام محمد بٹ کے طور پر ہوئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں FIR درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں۔